اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم کافی ٹائم بعد ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں محترم پروفیسر سلمان اے بابر صاحب کا فرام پاکستان، جو کہ ماشاءاللہ ٹیچنگ لائن سے وابستہ رہے اور سائیکولوجیکل میں ایکسپرٹ رہے ہیں سائیکولوجی میں، اور ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی یا انہیں ایسا لگا کہ اب باہر بھی گھومنا چاہیے، تو انہوں نے بیرونی ممالک کے کافی سفر کیے پھر ماشاءاللہ. تو بہت سے لوگوں کے تو خواب ہی رہ جاتے ہیں بیرونی سفر یا بیرون ملک میں جانا، تو بلکہ کافی ٹائم پہلے، اب تو ریٹ کم ہو گیا ہوگا، ہندوستان پاکستان دونوں ہی جگہ ایسے معاملات لگے تھے کہ کسی بھی طرح سے اپنا زمین بیچ کے، مکان بیچ کے، یا جس طرح بھی پاسبل ہو باہر کے ملکوں میں سیٹ ہو جائے، اور اس چکر میں بہت سے نوجوان لوگ دھوکہ وغیرہ بھی کھا رہے تھے. تو آج ہم نے سلمان صاحب کو دعوت دی کہ کچھ معلوم تو کریں کہ یہ باہر کی دنیا ہوتی کیا ہے، اور کیا یہ ہماری اپنی دنیاؤں سے زیادہ اچھی دنیا ہے، یا یہ کہ بس گھوم پھر کے آ جانا چاہیے. تو ان سب مسئلوں پہ تفاصیل سے بات کرنے کے لیے محترم پروفیسر صاحب کو استقبال کیا گیا ہے. آئیں پروفیسر صاحب، ویلکم. السلام علیکم ٹو یو اینڈ ٹو آل گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس اینڈ محترم امیر فیصل صاحب. محترم پروفیسر سلمان اے بابر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید سر. آپ کی آواز بالکل کلیئر آ گئی ہے، آپ کنٹینیو کریں سر. ویلکم. جب انگریز ہندوستان سے جانے لگا تو اس نے بہت ساری چینجز کی، جہاں اس نے باؤنڈریز قائم کی اور تبدیلیاں کی، پالیسیاں بنائیں. تو لارڈ میکالے کو جو تھا، اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسائنمنٹ دی تھی کہ ایجوکیشنل پالیسی تم نے بنانی ہے. اور جب اس نے 40 صفحات پر مشتمل اپنی ایجوکیشنل پالیسی بنا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے رکھی تو اس نے کہا کہ آئی ایم ٹو بزی، تو مجھے مختصر بتاؤ کہ اس میں ہے کیا. تو اس نے جو جواب دیا لارڈ میکالے نے، وہ یہ تھا کہ دس ایجوکیشنل پالیسی ول پروڈیوس برٹش مائنڈس ان انگلش ڈریس. چنانچہ یہ اس ایجوکیشنل پالیسی کا ہی اثر ہے کہ آج تک ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو بچہ بھی پڑھ کے نکلتا ہے میٹرک، ایف اے، بی اے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لندن جائے، امریکہ جائے، بیرونی ملک جائے. کچھ لوگوں کی یہ خواہش پوری ہو جاتی ہے اور کچھ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. لوگ جائز اور ناجائز ہر طریقہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن انڈو پاک میں یہ شدید خواہش پائی جاتی ہے ہر پڑھے لکھے انسان کے دل میں کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک سے نکل کے، انڈو پاک سے نکل کے بیرونی دنیا میں جو مغربی دنیا ہے وہاں میں پہنچ جاؤں اور وہاں میری زندگی جو ہے یہاں سے بہتر ہو جائے گی. یہ ہر کسی کی جو ہے وہ خواہش ہے. تو ظاہر ہے میں بھی اسی ملک کا باسی ہوں، یہیں پیدا ہوا، پاکستان میں پڑھا لکھا، جو بھی مجھے خدا تعالیٰ نے نوازا. تو میری بھی شروع سے خواہش تھی، بلکہ یونیورسٹی کے زمانے میں میں کتابیں لے کے، وہاں بوٹینیکل گارڈن تھا پنجاب یونیورسٹی کا، وی سی صاحب کی کوٹھی کے ساتھ، تو وہاں گھنے جنگلوں میں چلا جاتا ایک، اور وہاں پہ بیٹھ جاتا اور جا کے صبح سے جا کے شام تک میں کتابیں پڑھتا رہتا اس جنگل میں. اور اوپر سے مجھے صرف جو ہے نا ہوائی جہاز جو تھے وہ گزرتے نظر آتے تھے. تو میں سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ کبھی کو میں بھی کبھی ان میں بیٹھوں گا. تو ظاہر ہے ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اور امتحان کا برڈن، پڑھائی، اور اوپر سے یہ خواہشات جو ہیں وہ ہر طالب علم کی طرح میرے بھی دل میں پیدا ہوتی تھیں اور ہیں، شروع سے ہی تھیں. چنانچہ زندگی میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں بیرونی دنیا کا چکر لگاؤں. میں نے کئی دفعہ ویزوں کے لیے اپلائی کیا، لیکن مجھے ویزا نہیں ملا. انتہائی کوشش کے باوجود
میں کامیاب نہ ہو سکا، پھر آخر کار میں تنگ آ کر میں نے یہ جو تھی کوشش یہ چھوڑ دی. میں نے نہ کسی ملک میں پھر اس کے بعد کافی عرصہ تک اپلائی نہیں کیا، بلکہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں پریشان ان کے کوشاں ہو گیا، اور اس میں نے اپنی تمام صلاحیتیں جو تھیں، کوششیں جو تھیں، وہ میں نے اپنے بچوں پہ صرف کر دی. اپنی انرجی جو تھی کہ یہ پڑھ لکھ جائیں، یہ اچھے آدمی بنے، یہ اچھے انسان بنے، اور اس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے کافی حد تک کامیاب رہا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اچانک 4-5 سال پہلے کی بات ہے، حالات نے اچانک پلٹا کھایا، اور میں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ویزا کے لیے. اب فریش پاسپورٹ تھا میرا، کوئی اس میں میری کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی، تو لیکن میں نے اپلائی کر دیا نیا پاسپورٹ بنا کے، تو میں نے اپلائی کر دیا. وہ کچھ دن بعد جو ہے ان کا فون آیا کہ تمہاری کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے، اور تم نے کبھی کوئی بیرون ملک سفر نہیں کیا، اور تم کینیڈا کا ویزا مانگ رہے ہو، آر یو اوکے؟ تو میں نے کہا کہ جی میں بالکل آئی ایم کوائٹ اوکے، نتھنگ رانگ ود می. میں ٹریول ہسٹری میری نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں نے کبھی ٹریول نہیں کیا، میری جتنی تنخواہ تھی وہ ساری بچوں کی ایجوکیشن پہ صرف ہو جاتی تھی، تو میں ٹریول ہسٹریاں کہاں سے بناتا. آپ نے آئی ہیو پریفرڈ ایجوکیشن آف مائی چلڈرن ٹو مائی ٹریول ہسٹری. آپ نے ویزا دینا ہے دے دے، نہیں دینا تو پلیز میرا پاسپورٹ واپس کر دے، ہماری آپ سے کون سی لڑائی ہے. تو یہ جواب سن کے وہ ویزا آفیسر جو تھا وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے کہا کہ یو آر اے گریٹ مین، تو آئی ایم گوئنگ ٹو ایشو یو آر ویزا. چنانچہ مجھے پھر پہلی دفعہ کینیڈا کا ویزا ملا 2021 میں. میرا ویزا ایکسپائر ہونے میں صرف 2 مہینے رہتے تھے جب کووڈ کے بعد فلائٹس جو تھیں وہ کھلی، اور اس وقت ٹکٹ بھی بہت مہنگی تھی کینیڈا کی. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نہ گیا تو پھر دوبارہ انہوں نے مجھے شاید ویزا دیں یا نہ دیں. چنانچہ میں اور میری مسز، اور ہم دونوں کو انہوں نے ویزا دیا تھا. ہم 10 دن کے لیے وہاں گئے، اور ویزا ایکسپائر ہونے سے 5 دن پہلے ہم جو تھے واپس پاکستان آ گئے. یہ 2021 کی بات ہے. جب میں حیران تھا کہ ایک دفعہ ایک وقت تھا کہ میں اتنی کوشش کر رہا تھا تو مجھے ویزا نہیں مل رہا تھا، اور اب جو ہے سارے اتنی آسانی سے سارے کام ہو گئے. تو پہلی دفعہ جب میں نے سفر کیا، اور پہلا سفر زندگی کا، اور وہ بھی کینیڈا کا، تو بڑا اٹ واز ویری ایکسائٹنگ اور جرنی، اور میں نے بڑا اس کو انجوائے کیا. تو یہاں سے قطر، ایک تو ہم جب اس ملک سے نکلتے ہیں نا، جہاز میں انٹر ہوتی دنیا بدل جاتی ہے. تو وہ میوزک، فریگرنس، خوشبو، پریاں، اور وہ کیا ماحول اس کا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، جو ہے ایئر ٹریول والوں نے، فضائی کمپنی نے. تو اس کے بعد پھر جب میرا سفر شروع ہوا قطر سے کینیڈا کے لیے، تو میرے لیے تو ساری دنیا ہی جو تھی وہ نئی تھی. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ اس ملک سے باہر نکلا. ہر چیز، ایوری تھنگ واز نیو فار می، اینڈ ایکسپلور کرنا ہر چیز کو ویری انٹرسٹنگ، اور مطلب بڑا ایک عجیب خوشی تھی مجھے دنیا کو دیکھتے ہوئے، کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اب دنیا میں آیا ہوں. تو بہرحال جب قطر سے ہوائی جہاز ہمارا فلائی کیا، تو میں نے جو پیچھے 3-4 سیٹیں خالی تھی، تو میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا، میں نے کہا ادھر بیٹھ جاؤں کھڑکی کی طرف جو پیچھے سے. وہ کہہ رہی ہاں دیر نو پرابلم، یو کین سٹ ہیئر. تو میں شیشے کی طرف جو تھا وہ بیٹھ گیا. قطر سے لے کر مونٹریال تک میں نہ تھکا، نہ مجھے نیند آئی، اور میں نے فضا سے
زمین کا نظارہ کیا اور میں نے بڑا انجوائے کیا. اور یہ 12-14 گھنٹے کا جو سفر تھا اس میں وہ چونکہ ان کی سروس بہت اچھی تھی کھانے پینے کے لیے بھی ویسے بھی ہر لحاظ سے, تو آئی ریئلی انجوائڈ اے لاٹ. اور میں وہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا اور میں زمین کا فضا سے بڑی دلچسپی کے ساتھ اوپر سے نیچے جو ہے وہ اس کا ویو جو تھا اس کا, بلکہ مجھے سارا روٹ جو تھا وہ یاد ہو گیا. اور جب میں وہاں پہنچا, ہمارا لینڈ کیا جہاز, تو شام ہو گئی تھی اور پھر ہم انشاءاللہ رب کے فضل و کرم سے بحفاظت سیفلی ہمارا جہاز جو تھا وہ مونٹریال ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا. تو وہ ایک دنیا ہی نئی تھی میرے لیے بالکل. کینیڈا میں 10 دن کے سٹے کے دوران میں نے 2 دن ادھر مونٹریال گزارے, پھر میں آٹوا گیا, وہاں 4 دن وہاں رہے, پھر میں 2 دن کے لیے ٹورانٹو گیا, نیاگرا فال دیکھی جس کے بارے میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا. اور اس طریقے سے پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور میں 10 دن بڑے اچھے خوشگوار اور بڑا انجوائے کرنے کے بعد میں واپس اسی طریقے سے جس طرح گئے تھے اسی طریقے سے پھر. لیکن میرا جو تجسس تھا اور فضائی سفر جو تھا وہ شوق اور دلچسپی وہ کم نہ ہوئی. واپسی پہ اندھیرا تھا جب وہاں سے فلائٹ اڑی وہاں سے, لیکن جب آگے ڈے ٹائم میں آ کے پھر میں نے اسی طریقے سے زمین کا نظارہ جو تھا اوپر سے وہ 32,000 فٹ سے وہ میں نے دوربین کے ذریعے وہ میں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. دیکھا گلیشیئر, پہاڑ, دریا, ندیاں, آبادیاں, درخت, تو وہ میں نے سارا جو تھا گلوب کا جو تھا میں نے سیر کی زمین کی. اور اس طریقے سے میں ہنسی خوشی جو تھا واپس اپنے گھر پہنچ گیا 10 دن آدھی دنیا کا چکر لگا کے. اگلے سال 2022 میں نے جرمنی کے لیے ویزا اپلائی کیا, تو انہوں نے بھی مجھے ویزا دے دیا. اب اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویزا جو ہے وہ بہت, یہ آپ نے جیسے بات کی نا کہ لوگ پراپرٹی بیچتے ہیں, لاکھوں جو روپے ہیں, اب تو کروڑوں میں بھی بات چلی جاتی ہے, وہ ایجنٹوں کو دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹا بندہ تو ویسے ہی لانتی ہوتا ہے نا, وہ اس میں برکت کیا پڑنی, جی غلط بیانی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں, ڈنکیاں لگاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر انسان سچ بولے اور سیدھی بات کرے تو خدا تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور وہ کام جو ہے وہ آسان انداز سے ہو جاتا ہے. چنانچہ میں نے بھی چونکہ کوئی ایسی بات اس میں نہ چھپائی نہ تھی نہ مجھے ضرورت تھی, تو مجھے بھی ویزا جو تھا وہ مل گیا اور میں جرمنی جا پہنچا اسی طریقے سے اسی راستے سے. اور پھر وہ میں نے جو پہلے روٹ ایکسپلور کیا تھا وہ میں نے دوبارہ کیا 2022 میں. اب میری قسمت دیکھیں کہ جب میں 2022 میں کہ جرمنی پہنچا تو جرمن گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ تمام شہری جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں نہ استعمال کریں کیونکہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو آپ 9 یورو کی اگر آپ ایک ٹکٹ لے لیں تو آپ جس مرضی بس میں جہاں سے مرضی بیٹھ جائیں, جہاں مرضی اتر جائیں, جس مرضی ٹرین پہ بیٹھ جائیں, جہاں مرضی اتر جائیں, پورے ملک میں 9 یورو کی ٹکٹ 1 مہینے کے لیے ویلڈ تھی. چنانچہ میں نے جاتے ہی وہ 9 یورو کی ٹکٹ خرید لی. بس اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام اور میری سیر جو تھی اب شروع ہو گئی. ویسے تو یہ جرنی جو تھا ود ان کنٹری اٹ واز ٹو ایکسپینسو, کیونکہ اگر آپ 100 کلومیٹر تک بھی جاتے ہیں تو آپ کے سینکڑوں یورو لگ جاتے ہیں آنے جانے میں. تو لیکن وہ 9 یورو کی ٹکٹ جو تھی 1800 روپے کی بنتی تھی اس وقت, تو وہ لے کے آپ پورا جرمنی جو تھے گھوم سکتے تھے. تو میرے لیے تو مطلب اٹ واز ویری ایکسائٹنگ
میں نے وہ ٹکٹ لی اور سیر و سیاحت جو تھی وہ شروع کر دی۔ ایک وقت تھا میں پنجاب یونیورسٹی میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو میں اپنی ایک پریکٹیکل کی کاپی لے کے اپنی ایک پروفیسر کے کمرے میں گیا کہ میڈم یہ چیک کر کے سائن کر دیں، میں نے پریکٹیکل کر لی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ کاپی جو ہے نا ادھر الماری میں رکھ دو سامنے، آئی ایم گوئنگ ٹو فرینکفرٹ، تو نیکسٹ منڈے آ کے لے جانا۔ میں نے کاپی وہاں پہ رکھی اور باہر نکل کے میں نے اپنی ایک کلاس والوں لڑکی سے پوچھا، میں نے کہا فرینکفرٹ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ تو جرمنی میں ہے۔ میں نے کہا یہ میڈم کہتی ہے میں نے اگلے ہفتے فرینکفرٹ سے ہو کے آ جانا ہے اور کاپی لے جانا تم۔ پھر ہم تو یہ 14 نمبر ہاسٹل اور ڈپارٹمنٹ ادھر ہی رہتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ فرینکفرٹ سے ہو کے آ جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ تو اٹ واز ویری اسٹانشنگ فار می ایٹ دیٹ ٹائم۔ چنانچہ اب میرا مطلب معمول بن گیا، میں نے فرینکفرٹ پہنچا ہر دوسرے تیسرے دن، کیونکہ فرینکفرٹ جو ہے نا وہ ہب ہے، اکنامک ہب ہے جرمنی کی، تو وہاں بزنس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے۔ ویسے بھی خوبصورتی، دریائے رائن کے کنارے سفر اور اتنی مطلب پہاڑوں کے درمیان، وہ میں نے ایسا علاقہ دیکھا ہے کہ جس میں تینوں جو ذرائع آمد و رفت ہے، یعنی آپ دریائے رائن کے کنارے سفر کرتے ہیں نا جب ٹرین پہ، تو اس کے سڑک بھی ساتھ ہے، ٹرین بھی ساتھ چلتی ہے، اور شپ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو آتے جاتے سمندر میں دریا میں نظر آتے ہیں، جو کہ پورے یورپ میں سے سامان لے کے جاتے ہیں آتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ تو وہ میں نے پورا جرمنی جو تھا وہ میں نے 2 مہینے میں نے دوسرے اگلے مہینے پھر میں نے ٹکٹ لے لی، تو 18 یورو میں نے پورا جرمنی جو تھا وہ 4 دفعہ میں گھوما۔ جرمنی ایکسپلور کرنے کے بعد پھر میں بیلجیم چلا گیا، کیونکہ میرے پاس شنجن ویزا تھا۔ تو بیلجیم میں بھی میں نے یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر اور وہ جو سارے ان کے امپورٹنٹ جگہیں تھی وہ دیکھی، سیر کی۔ 4 دن میں وہاں پہ رہا، اس کے بعد پھر میں واپس جرمنی آ گیا۔ چوتھی مرتبہ میں پھر جرمنی سے واپس پاکستان 7 گھنٹے میں اسی روٹ سے جس روٹ پہ میں کینیڈا گیا تھا، انہیں آبادیوں سے گزرتے ہوئے میں پھر واپس پاکستان پہنچا۔ بہت سی وہاں میں نے دیکھا، کئی ندیاں جو تھیں، دریا جو تھے پہلے خشک تھے، اب ان میں پانی آ گیا تھا، اور کچھ راستوں مجھے مطلب روٹ یاد ہو گیا تھا، وہ بہت سارے علاقے جگہ مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ آ کے ایک اور گلیشیئر آئے گا، یہاں پہ یہ آنا ہے یہ آنا ہے۔ بہرحال وہ بڑا I really enjoyed a lot again۔ جرمنی میں چھوٹے چھوٹے ریلوے اسٹیشنوں پہ جا کے کئی جگہوں پہ میں نے کافی پی، چائے پی، انجوائے کیا، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں زندگی میں اس علاقے میں ان شہروں پہ ان جگہوں پہ آؤں گا۔ میرے کبھی تصور میں بھی نہیں آئے تھے وہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں جو دانا پانی انسان کا رب نے لکھا ہوتا ہے نا، وہ جہاں پہ اس نے جا کے چگنا ہوتا ہے وہ وہاں وہ پہنچ کے وہ ضرور وہ اس کو کھاتا ہے، چگتا ہے۔ تو بڑا میں نے بہت زیادہ میں حیران پریشان بھی تھا کہ میں ایک بالکل اجنبی زبان، اجنبی علاقے میں اس طریقے سے میں گھوم رہا ہوں۔ تو لیکن اور ایک اور بات جو ہے وہ میں نے محسوس کی کہ مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف وہاں پہ نہیں تھا، میں بالکل محفوظ اپنے آپ کو تصور کرتا تھا سارے سفر کے دوران، تھرو آؤٹ دا کنٹری۔ اس بات کا احساس مجھے واپس لاہور آ کے ہوا۔ لاہور میں پاکستان آنے کے بعد
کچھ ہفتوں کے بعد مجھے لاہور جانا پڑا، تو میں وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کیا لاہور میں، کہ کوئی میری جیب نہ کاٹ لے، کوئی میرے ساتھ واردات نہ ہو جائے۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، وہ جو میں اتنی دور دنیا میں گیا ہوں لیکن مجھے کوئی خوف نہیں محسوس ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ آگے مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں سے نا، جو کہ وہاں پہ مجھے نہیں تھا۔ یہ میجر ڈفرینس تھا مجھے اپنے ملک میں اور غیروں کے ملک میں، جو مجھے محسوس ہوا کہ آئی فیل ریلیکسڈ ان جرمنی اینڈ کینیڈا بٹ ناٹ ان مائی اون کنٹری۔ 2023 میں نے دوبارہ کینیڈا کے لیے اپلائی کیا اور مجھے 8 سال کا ویزا مل گیا۔ چنانچہ پچھلے سال یعنی 2023 میں پھر دوبارہ جو ہے، میں اور مسز ہم کینیڈا گئے، اور وہاں ہم 3 ماہ رہ کے آئے وہاں پہ کینیڈا میں۔ اور کینیڈا میں یہ سفر پہلے تو جب میں گیا تھا 2021 میں تو میرا اسٹے صرف 10 دن کا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے 3 ماہ وہاں رہا۔ یہاں پہ پھر میں نے مونٹریال کو ایکسپلور کیا۔ میکگل یونیورسٹی مجھے بڑی پسند ہے، وہ علاقہ مونٹریال خاص طور پر شہر مجھے بڑا اچھا لگا۔ کچھ مجھے فرینچ آتی ہے، اس کا بھی ایڈوانٹیج رہا مجھے وہاں پہ، تو وہ میں نے مونٹریال ایکسپلور کیا۔ پھر 10 دن وہاں رہنے کے بعد میں ٹورانٹو گیا۔ ٹورانٹو اور مونٹریال یہ تقریباً 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، تو وہ بھی بڑا مطلب دلچسپ سفر ہے، اور بڑے خوبصورت نظارے سڑک کے دونوں طرف، تو اس کو بھی میں نے بڑا انجوائے کیا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جو میں نے اسی سڑک پہ مونٹریال سے ٹورانٹو ٹریول کیا۔ سفر کے دوران اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو زمین پر ہر طرف آپ کو قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں، خوبصورت لینڈسکیپ، کلر سکیم، بیوٹی، نیچرل بیوٹی، اور ہر طرف حسین مناظر جو ہیں وہ آپ کو آپ کے دل کو مو لیتے ہیں، اور انسان بنانے والے کی کاریگری جو ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ بنانے والے نے بھی اس دنیا میں اخیر کی ہے، ہر چیز کو اتنی خوبصورتی سے بنایا ہے، پھر اس کو آرگنائز کیا ہے، اور اتنی ورائٹی پیدا کی ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کوئی ایوولوشن کا نتیجہ تو نہیں ہو سکتا، نہ یہ کوئی دھماکے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر دھماکہ ہوتا تو چیزیں اتنی آرگنائزڈ نہ ہوتی۔ تو بہرحال بندہ جو ہے وہ، میرے جیسا آدمی تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کے قدرت کی کاریگری۔ چنانچہ اس سال پھر میں دوبارہ گیا نیاگرا فال، اور پورا دن میں نے وہاں گزارا اور لنچ کیا وہاں پہ جا کے، اور بڑا انجوائے کیا میں نے۔ اور اس کے بعد پھر چونکہ ٹائم تھا ہمارے پاس، پھر اس دفعہ CNE جو ہے وہ کینیڈا میں ایک نمائش لگتی ہے، تو ایگزیبیشن، تو اس کو بھی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ ایک فضائی منظر شو تھا، ہوائی جہاز جو تھے وہ آتے تھے اور مختلف کرتب کرتے تھے، وہ بھی دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ اور ایز اے سائیکولوجسٹ میں نے لوگوں کا ایٹیچیوڈ، ان کا بیہیویئر، اور ملٹی کلچرل سوسائٹی، تو all these things were very interesting for me as a psychologist and I really enjoyed a lot. کینیڈا اصل میں چونکہ ایک ملٹی کلچرل کنٹری ہے، وہاں پہ دنیا کا ہر ملک کا باشندہ جو ہے وہ وہاں پہ مل جاتا ہے۔ وہاں پہ CN ٹاور جو ہے وہاں پہ میں نے پورے شہر کا جو ہے نظارہ کیا، ٹورانٹو شہر کا۔ پھر آئس لینڈ ہے وہاں پہ، وہاں گئے، ان کے زو دیکھے، ٹورانٹو زو دیکھا، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ فار می۔
ان کی ہسٹوریکل پلیسز جو تھی وہ دیکھی میں نے، اور بڑا مزہ آیا وہاں پہ۔ سارا ٹورانٹو، خاص طور پہ ڈاؤن ٹاؤن جو تھا وہ 10 کلومیٹر میں نے واک کی، جو تھی میں پیدل میں نے چل کے گیا۔ اچھا، ایک اور بات میں ابھی بتاتا ہوں اگلی نیکسٹ آڈیو میں۔ اس دفعہ مجھے کینیڈا میں میراتھن ریس جو ہے وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ جن دنوں میں وہاں پہ تھا تو میں وہ تقریباً 21-22 کلومیٹر کی ریس ہوتی ہے جو، اور اس میں اس دفعہ تقریباً 25,000 کے قریب مرد و زن جو تھے انہوں نے حصہ لیا، اور میں لوگوں کا جوش اور ان کی اپنے صحت کا خیال رکھنا، مینٹین کرنا اپنے آپ کو، فٹنس کا خیال، خوراک کا خیال، پھر 21-22 کلومیٹر دوڑنا، اور اپنے ہیلتھ کانشیس ہونا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو مجھے ایک واضح فرق نظر آیا ترقی یافتہ ممالک میں اور ملک میں، اور ایک ترقی پذیر ملک میں، کہ لوگوں کے کس طرح بیہیویئرز، ایٹیچیوڈس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ظاہر ہے جس شہر میں 25,000 لوگ ریس میں حصہ لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ 22 کلومیٹر دوڑنے کے لیے مسلسل انسان کو کم از کم 6 مہینے تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، پھر ہی وہ جا کے اس لیول پہ اتنا اسٹیمنا اس میں ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے، دوڑ میں حصہ لیتا ہے۔ تو یہ آئی گریٹلی اپریشیٹ اٹ کہ لوگوں میں، پبلک میں اتنی اویئرنیس ہے، اور وہ اتنے ذوق شوق سے اس میں حصہ لیتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہیلتھ کانشیس ہیں لوگ، انڈائریکٹ لوگوں کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں بھی اویئرنیس آتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے، وہاں پہ اگر کوئی چیز کوئی فری تقسیم کرتے ہیں، فروٹ وغیرہ مثلا، تو وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا حصہ لے کے تو ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں انٹرٹینمنٹ کا بھی ارینجمنٹ تھا، تو میں بھی وہاں پہ تھا، تو باقی لوگ جو تھے وہ اپنا تھوڑا تھوڑا لے کے حصہ، جتنا جس کو ضرورت ہے تو ایک سائڈ پہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہمارے طرح نہیں انڈو پاک میں، جس طرح اگر کوئی چیز فری کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ 2-3 دفعہ جاتے ہیں اور جا کے اور پھر زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیز میں نے وہاں پہ نہیں دیکھی، وہاں پہ لوگ اتنے گریڈی نہیں دیکھے میں نے کھانے پینے کے معاملے میں، کہ وہ بے صبری کے ساتھ جھپٹیں، جس طرح ہمارے غریبوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے ویسا نہیں تھا وہاں۔ ماحول جو تھا وہ انٹائرلی ڈفرینٹ۔ تو یہ ایک واضح تبدیلی مجھے نظر آئی، فرق نظر آیا انڈو پاک میں اور کینیڈا میں۔ سفر کے دوران مجھے بہت سارے خوشگوار تجربات بھی ہوئے، دلچسپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، بہت کچھ سیکھا میں نے، اور بڑے دلچسپ یہ رہے سفر میرے۔ کچھ سفر تو انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، لیکن میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ بعض اوقات آپ قدرت جو ہے وہ آپ کو بغیر کسی پلاننگ کے سفر پہ روانہ کر دیتی ہے، یا مجبور کر دیتی ہے، یا آپ نکل پڑتے ہیں۔ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بعض اوقات بغیر پلاننگ کے بھی سفر کرنے پڑتے ہیں، اور ایسے سفر کرنے پڑتے ہیں جن کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کینیڈا سے واپس آئے ہوئے پاکستان ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، تو میری بیٹی کا فون آیا کہ ہم لوگ جو ہیں کینیڈا سے آ رہے ہیں 14 لوگ عمرہ کرنے پاکستان، تو آپ بھی وہاں پہ آ جائیں۔
تو میں نے کہا بھائی میں تو نہیں آ سکتا، ابھی میں تھکا ہوا ہوں، پہلی سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری، ابھی تم کہتی ہو کہ عمرے کے لیے آ جاؤ، تو میں تو مئی جون میں دیکھوں گا، اگر میں کر سکا تو میں پھر جاؤں گا کرنے، تو میں نے نہیں جانا، تو وہ میں نے اس کو نا ٹال دی۔ دیکھ لی میرے بار بار انکار کے باوجود 3-4 دن کے بعد میری بیٹی نے مجھے عمرے کے ٹکٹ بھیج دیے، میرے اور بیگم کے، اور 1 ہفتے بعد پھر مجبوراً مجھے جو تھا عمرے کے لیے جانا پڑا، اور حالانکہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میں تو چاہتا تھا کہ میں سفر کی تھکاوٹ کے بعد ذرا ریلیکس ہو کے مئی جون میں جاؤں، لیکن اب مجبوری تھی، پھر میں جو تھا وہ ہم گناہ گار جو تھے پھر وہ پہنچ گئے سرے عرش پر، زاہد و عابد دیکھتے رہ گئے۔ مکہ اور مدینہ کا سفر جو تھا عمرہ، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنے گھر کی زیارت کروائی، ورنہ میں تو اپنے آپ کو دنیا کا گناہ گار ترین انسان سمجھتا ہوں۔ بہرحال میں خوش قسمت ہوں، تو آیا تھا مجھے بلاوا دربار نبی سے، اور ہم وہاں پہ پہنچ گئے۔ عمرہ کے سفر کے دوران بھی خدا تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم اور رحم ہمارے ساتھ رہا، اور وہ بھی بڑے بخوبی جو تھا، میں نے سب سے زیادہ مطلب اس سفر کو انجوائے کیا۔ کینیڈا جرمنی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سفر جو تھا اس کا جو لطف آیا وہ دنیا کے اور کسی سفر میں نہیں آیا۔ دنیا کی کائنات کی ہر تخلیق جو ہے، قدرت کی ہر تخلیق جو ہے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں اپنے خالق کو یاد کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر تخلیق کو اپنے خالق کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، اور جب خالق اور مخلوق کے درمیان تھوڑا سا بھی فرق ہو تو مخلوق جو ہے اس کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو مرغ بسمل کی ہوتی ہے، یا پھر اس مچھلی کی ہوتی ہے جو پانی سے باہر ہوتی ہے، جس طرح وہ تڑپتی ہے اس کو تڑپنا چاہیے۔ اور یہاں پہ آ کے جو تھا یہ سفر جو تھا ایک عمرے کا، یہ روحانی سفر تھا، اور اس میں میری کیفیت جو تھی، جو میں نے محسوس کی، وہ بالکل اس مرغ کی طرح تھی، جو مرغ بسمل کی طرح تھی، یا اس مچھلی کی طرح تھی جو پانی سے باہر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ میں نے اس سفر کو بھی بڑا انجوائے کیا۔ امیر فیصل صاحب، میں جہاں تک میں نے
میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں غور و فکر کرنے کے بعد کہ جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے نا تو وہ اپنی پروگرامنگ اپنے ہاتھ میں ساتھ لے کے آتا ہے، اور جو کچھ بھی رب کائنات نے، رب ذوالجلال نے اس کا مقدر لکھا ہوتا ہے، اس کی پروگرامنگ کی ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق ایگزیکیوٹ کر کے اس آرڈر کو تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس طرح شیکسپیئر نے کہا نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک سٹیج ہے اور ہم اپنا اپنا رول پلے کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی اس دنیا میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر کے چلے جائیں گے۔ کوشش کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر بندے کو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، فرض ہے اس کا۔ مالی دا کام پانی لانا، پر مشکاں لاوے، مالک دا کام پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر 50% عمل دخل انسان کی زندگی میں کوشش کا ہے تو 50% قسمت کا بھی رول ہے۔ اب سفر کر کر کے اب میری جھجک جو ہے نا وہ دور ہو چکی ہے۔ مجھے اب اگر آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ کہیں نا کہ امریکہ جانا ہے تو میں تیار ہوں۔ تو اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے، اب میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں اس کام میں، اور ہم انشاءاللہ مستقبل میں جو دنیا کے باقی حصے رہ گئے ہیں تو اگر رب العالمین نے میری قسمت میں لکھا ہوا تو میں دنیا سے جانے سے پہلے اس کی باقی زمین بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے ملنے سے پہلے میں سارا سروے کرنا چاہتا ہوں گلوب کا۔ باقی میں آپ سے ایک دو باتیں اور شیئر کرنا چاہوں گا۔ مثلا جب میں ادھر کینیڈا اور ادھر جرمنی گیا تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم جو ہے جھوٹ بول کے اسائلم لے لو، ادھر ٹھہر جاؤ۔ لوگ لیتے ہیں پولیٹیکل اسائلم کوئی نہ کوئی بنیاد بنا کر، یا جھوٹ۔ پہلی تو بات مجھے جھوٹ سے بہت نفرت، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو لعنتی بن جاتے ہیں، اور لعنت جو ہے وہ جو ہے نا وہ بڑی مطلب بدقسمتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بندہ جھوٹ بولے، میں سمجھتا ہوں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جو اگر آپ نے یہ ایمبیسیاں ویزا دینے کے لیے بیٹھی ہیں، ان کا بزنس ہے، تو آپ جھوٹ بول کے جب چلاک بنتے ہیں نا تو وہ پھر آپ کی چلاکیوں سے تو وہ بھی تو آخر ظاہر ہے۔ ایمبیسی کھول کے بیٹھے ہیں، کوئی ایکسپرٹ آدمی ہیں سب لوگ وہاں سے ایک پڑھ کر، تو وہ پہچان جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سچ بولیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کامیاب نہ ہو اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ ایک اور بات جو میرے تجربے میں آئی ہے نا، جو میں نے محسوس کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت جو ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک ملک سے جا کے دوسرے ملک میں سیٹ ہونا بہت مشکل کام ہے، ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے انسان کو۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لائف وہاں پہ کمفرٹیبل ہے۔ وہ لوگ جو ہیں دوسرے سوسائٹیز میں، دوسرے کلچرز میں، دیر آر سو مینی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز۔ ہر کلچر، دنیا کا کوئی کلچر بھی جو ہے نا وہ برا نہیں ہے، ہر کلچر کے اپنے سوشل ٹیبوز ہیں، اور اس کے مطابق وہ لوگ جو ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس کی میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر میں مزید جاؤں تو یہ بہت لمبا وقت مجھے چاہیے،
تو لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جس طرح ہم ایک دوسرے کی زندگی میں پرسنل زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا ہے کہ لوگ بیرونی دنیا میں، یورپ میں، کینیڈا میں ایک دوسرے کی پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کرتے، خاص طور پہ ریلیجن کے معاملے میں دے ڈونٹ انٹرفیئر. آپ کا کوئی بھی ریلیجن ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر فار می فار ادرس. آپ کی تنخواہ کوئی نہیں پوچھتا. یہ تو بہت بڑی بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. ہاں جی، جھوٹ نہیں بولتے، ہیلپ فل ہیں، آنیسٹی ہے ان میں، پیورٹی آف ہارٹ ہے. میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا، ان کے چہروں سے نظر آئی مجھے. اور فریڈم بھی ہے، نو ڈاؤٹ. یہ ساری باتیں اچھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. وہ لوگ اس معاملے میں کم از کم میرے جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، اس سے وہ اس میں وہ بہت ہم سے آگے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو پھل اور سبزیاں ہیں ان میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو ہماری پھل اور سبزیوں میں ہے، کیونکہ وہ بیفور ٹائم ان کو توڑ لیا جاتا ہے، اس لیے ان میں وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا جو ہمارے پھلوں میں اور سبزیوں میں ہے. پھر مہنگائی اتنی زیادہ ہے، گھروں کے کرائے، ٹیکس ریٹ اور لیونگ ایکسپینسز، بلز، وہ جو ہے انسان کی سارا مہینہ جو ہے وہ گزرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اپنے ایکسپینسز پورے کرنے کے چکر میں ہی وہ رہتا ہے. تو جو کمفرٹیبل لائف ہم یہاں پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انجوائے کر رہے ہیں، کسی اور ملک میں ہم انجوائے نہیں کر سکتے یہ لائف سٹائل خاص طور پر. جی امیر فیصل صاحب، میں نے مختصراً جو باتیں کرنی تھی ان کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب اگر آپ مزید کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھیں، میں حاضر ہوں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم پروفیسر سلمان اے بابر صاحب، کہ ماشاءاللہ آپ اس انداز میں بولتے چلے گئے اور ایسی ایسی آپ نے باتیں بیان کر رہے تھے کہ دل یہ کر رہا تھا کہ ہم سنتے رہیں اور آپ سناتے رہیں. اس لیے بیچ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہم نے پٹ اپ نہیں کیا، بلکہ خواہش تو یہ ہو رہی ہے کہ جتنی باتیں آپ بتا چکے ہیں انشاءاللہ کسی وقت پھر دوبارہ سے ٹائم لے کر اس سے اگلی کڑی آپ ہمیں سنائیں. بہت دلچسپ واقعہ ہے اور ایسا لگ رہا تھا محترم جیسے ہم آپ کے ساتھ ہی اڑ رہے ہیں اور ہوائی جہازوں کا سفر کر رہے ہیں، جہاں جہاں کنٹریز کے آپ نے لیے وہاں مل رہے ہیں ہم لوگ اور وہیں پہ ایک ساتھ گھوم رہے ہیں. تو آپ کا ایسا پروگرام، ایسا ایٹماسفیئر بنانے کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. انشاءاللہ جلد از جلد پھر سے کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ اکٹھے ہوں اس پلیٹ فارم پہ اور اگلی باتیں کریں اور اس میں کچھ سوال و جواب بھی کریں. سر بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.